تو یاد رکھیں دعا کے معاملے میں ایک سوال اٹھتا ہے ہمیشہ، غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کے لیے عبادت صرف کرنا، غیر اللہ کو پکارنا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں تفصیل ضروری ہے. دیکھیں پکارنا لفظ عام ہے، عام طور پر پکارنا آپ ساتھی کو بھی پکارتے ہیں، زندہ آپ کے سامنے بیٹھے فلاں میری بات سنو، تو یہ شرک نہیں ہے. اگر وہ شخص آپ کے سامنے ہے، آپ کے مجھے پانی کا گلاس پلا دو، دے دو، اس نے، یہ شرک ہے کیا؟ نہیں. حالانکہ آپ نے پکارا بھی ہے کیونکہ وہ سنتا بھی ہے، آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے. لیکن جو پکار عبادت ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. کہ مشکل کشائی، حاجت روائی، بگڑی بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کوئی انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لہذا کسی اور کے لیے یہ دعا اور پکار شرک ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دعا جو ہوتی ہے بدعت، کہ بدعی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دعا کرنا. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ کہ ایک شخص سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان رب العالی، تسبیح ہے. تو وہ شخص کچھ اور پڑھ لیتا ہے. یہاں پہ ذکر ہے، اس کو تبدیل کیا، یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ جیسے ہمیں حکم ملا ہم ویسے ہی عبادت کریں گے. اسی طریقے سے تو تین قسم کی پکار یاد رکھیں. ایک ہے شرعی جو جائز ہے، دوسری ہے شرکی جس میں شرک، اور تیسری بدعی. جو جائز ہے وہ دو قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہر چیز میں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا. نمبر دو، غیر اللہ کو پکارنا اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ شخص زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے. زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، حاضر ہے، غائب نہیں ہے، قادر ہے، غیر قادر نہیں ہے. اچھا تینوں کی تفصیل دیکھیں. اگر مردہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سنتا ہے. تو قبر والے سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. دوسری بات، اچھا اگر سنتے ہیں، فرضاً یہ مان لیں، تو ایک پیر ہے، اس کے 1,00,000 مریدین ہیں. کس کس کی سنے گا؟ یعنی ایک مرید جدہ سے پکار رہا ہے، ایک انڈیا سے پکار رہا ہے، ایک ایجپٹ سے پکار رہا ہے، اور 10 انگلینڈ سے پکار رہے ہیں. ایک وقت میں سب کو مصیبت پڑ گئی، سب نے پکارا. کیا اس نے سب کی سنی کہ نہیں؟ سب کی سنی ہے. جب سب کی سنی ہے تو سب کی پوری بھی کر سکتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ واحد ذات ہے پوری دنیا میں جو سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے. عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری میں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے حجرے میں. حجرے جانتے کتنا تھا؟ چھوٹا سا حجرہ تھا. اس کمرے کے اگر آپ 4 حصے کر دیں تو ایک حصہ سمجھ لیں. ایک ہی حجرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، عائشہ رہتی تھی. اور اتنی بڑی جگہ نہیں تھی کہ اگر ایک شخص سو جائے تو دوسرا نماز پڑھ سکے. جب رات کو نماز پڑھتے اور سجدے کا وقت آتا تو اپنے ہاتھ لگاتے ہیں. عائشہ اپنے پاؤں سگڑ لیتی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے. یہ کمرہ تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا آئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کونے میں بات کر رہی تھی. ان کی باتیں مجھے سننا بھاری پڑ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے ان کی سنی اور سورۃ مجادلہ کی آیت نازل فرمائی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے. لا يعجزه شيء سبحانہ وتعالی. اور یہ کیسی ذات ہے دوسری جو سب کی سنتی ہے، ایک وقت میں سنتی ہے؟ یہ دونوں برابری ہے کہ نہیں؟ اسے برابری کہتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں. اگر مردہ ہے، کسی مردے کو پکارا، شرک ہے. اچھا اگر حاضر نہیں ہے، ایک شخص یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کا پیر ہے انڈیا میں،
زندہ ہے, سفر کر رہا ہے آگ بوٹ میں, طوفان آ گیا, اس نے پکارا اپنے پیر کو میری مدد فرما. اب بحر عرب کہاں پہ ہے اور انڈیا کہاں پہ ہے, اور اس پیر نے اس کی مدد کی اور طوفان تھم گیا اور وہ سب کی جانیں بچ گئی, سب کے سب محفوظ ہو گئے. یہ عقیدہ رکھنے والا کیا مومن ہے کہ ایسے عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ہر وقت سنتی ہے اور سب کی سنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جو اتنا دور ہے, یعنی وہ کون سی ذات جو دور ہے وہ سب کی سنتی ہے, اور وہ کون سی ذات جو ہمیشہ زندہ ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو سب کی سنتی ہے وقت میں اور سب کی پوری کرتی ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اس ولی کو بھی عطا فرمایا, تو پھر یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ دیکھیں عقل کی بات ہے. عاقل سمجھتے ہیں کہ احکم الحاکمین کی حکمت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اپنا حق بیان کرے, یہ میرا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. پھر اگر یہ حق کسی اور کو دیا جائے تو اسے شرک کہتے ہیں, شرک سب سے بڑا گناہ, میں معاف نہیں کروں گا. اور جو شرک کرے گا اس کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. اپنے نبی بھی بھیجے, اپنے رسولوں کو یہ وحی نازل فرمائی کہ شرک کو مٹاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو. جو نہیں مانیں گے ان کے خلاف جہاد کرو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ان کا خون بھی حلال, ان کا مال بھی حلال, مال غنیمت. اس کے باوجود بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کسی اور کو عطا کر دیتے ہیں, یہ تو دیکھیں یہ کو سوچنے کی بات ہے. احکم الحاکمین کی یہ حکمت ہے. ایک چیز کو شرک بیان کیا, شرک بیان کرنے کے بعد وہ حق کسی اور کو دے دیا. سبحان اللہ. تو یاد رکھیں, اگر غائب ہے اور اس نے اپنے اس مرید کی سنی جو بحر عرب میں تھا, تو اس وقت کسی اور کے بھی وہ سن سکتا ہے, کیونکہ مرید ایک نہیں ہے. اور یہ قصہ شمائم امدادیہ میں مشہور قصہ ہے. اشرف علی تھانوی نے اس قصے کو بیان کیا کہ ایک مرید تھا امداد اللہ مہاجر مکی کا, حج کے لیے جا رہا تھا. آگ بوٹ میں جب سفر کیا تو طوفان, شدید طوفان آیا. اس نے اس طوفان کی حالت میں اس نے یہ کہا کہ ابھی اپنے پیر و مرشد کو پکارتا ہوں. دیکھیں طوفان کی حالت میں موت سامنے ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس وقت بھی دیکھیں لوگوں نے کس طریقے سے صوفیت کو لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیا. اب ایسے مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ. بھی موت آ گئی سامنے, لیکن اس وقت کیا کیا؟ اے امداد میری امداد کر. امداد المہاجر مکی انڈیا میں ان کو آواز پہنچی, امداد کی, اور وہ جو آگ بوٹ ڈوب رہی تھی اس کو اوپر کیا, اور وہ سب کے سب محفوظ ہو گئے اور طوفان تھم گیا. دوسرے دن صبح کے وقت ان کے مرید آتے ہیں پاؤں دبانے کے لیے. جب کمر پہ ہاتھ رکھا تو بہت درد محسوس ہوا, بہت درد محسوس کیا اور ان کو روک دیا. جب انہوں نے پوچھا کہ 3 دن ہو گئے آپ باہر بھی نہیں گئے, آپ کو یہ تکلیف کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے یہ کہا, پہلے کہنے سے انکار کر دیا. تیسری مرتبہ جب انہوں نے اصرار کیا تو یہ فرمایا کہ میرے ایک مرید نے مجھے پکارا, میں اس کی پکار کے لیے گیا اور آگ بوٹ کو اپنی کمر کے سہارے سے اوپر کیا اور وہ لوگ بچ گئے. جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو کمر چھلی ہوئی تھی. یہ الفاظ ہے میرے بھائی, یہ عقیدہ ہے. اور ابن رضا خان بریلوی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو ایک رجسٹر عطا فرمایا جس میں ان کے مریدین کے نام ہیں تا قیامت. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا غوث کو کہ میں نے تمہیں بخش دیے, یعنی جو بھی آپ ان کے ساتھ کرنا چاہیں آپ کریں. یہ جو مریدین ہیں جو تا قیامت جس میں لکھے ہوئے ہیں, جب بھی غوث کو پکارتے سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اگر نہیں سنا تو پھر مرید کیسا؟ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ غوث سنتا ہے, سب کی سنتا ہے اور ایک وقت میں سنتا ہے. تو اسے کہتے ہیں الدعاء الشرکی. تیسرا ہے اگر غیر قادر ہے, ایک شخص فالج کا مریض ہے, آپ کے سامنے ہے, حاضر بھی, زندہ بھی حاضر بھی ہے, آپ اسے کہتے ہیں میری مدد فرما,
آپ کے سامنے ہے، ایک چیز پڑھی آپ نے وہ اٹھانی گاڑی میں رکھ لی، ایک فالج کا مریض ہے، اب اسے کہتے ہیں میری مدد فرما، تو اس کی دو صورتیں، یا تو آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں جو حرام ہے، جائز نہیں شرعاً، مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا جائز نہیں، وہ پہلے سے بیچارہ پریشان، اس کو فالج کا اٹیک، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو۔ دوسری صورت ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر ایسی طاقت ہے جو وہ ایک اشارے سے آپ کا یہ سامان اٹھا کے رکھ سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ تو کتنی صورتیں ہوگی غیر اللہ کو پکارنے کی؟ تو غیر اللہ کو پکارنا، مردے کو پکارنا، غیر اللہ کو پکارنا ہر اس کام میں جو صرف اللہ تعالیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، جیسے مشکل کشا، حاجت روائی، اولاد دینا، اولاد کون دے سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی شخص یہ کہ اے علی مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، تو یہ شرک ہے۔ دوسری صورت ہے مردوں کو پکارنا، شرک ہے۔ تیسری صورت ہے غائبین کو پکارنا، جو دور ہو، جو سنتے نہ ہو آپ کو، جو حاضر نہ ہو، شرک ہے۔ چوتھی صورت ہے کوئی حاضر ہے اور غیر قادر ہے، اس کے پاس طاقت نہیں کہ آپ کی مدد کرے، فالج کا مریض ہے یا اپاہج ہے، تو اس کو پکارنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو لغو ہے، اس کا مذاق اڑا رہے جو حرام ہے، شرک نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے، غیبی طاقت ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں شرک۔ تو یہ تفصیل تھی دعا کی، اس لیے کوئی شخص بھی کہے کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے۔